أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ بناؤ دو معبود. اور فرمایا نہ بناؤ دو معبود. انما هو الہ واحد. انما هو الہ واحد. معبود تو صرف وہی ہے، اکیلا معبود. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. تو تم خاص مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین. الہین کہنے سے بات واضح ہو گئی تھی. الہین کا معنی ہی ہوتا ہے دو معبود، لیکن بعد میں اثنین کا لفظ تاکید کے لیے لایا گیا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس میں تعدد کی اور دوئی کی گنجائش نہیں. اور جب دو جائز نہیں تو دو سے زیادہ بدرجہ اولا جائز نہیں. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کا نظام بگڑ جاتا. ایک خدا کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے دھوپ نکالنی ہے. ایک اللہ سورج کو طلوع کرتا، دوسرا اس کو چھپا دیتا. تو فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے. جب زمین و آسمان کی ہر چیز یہ مان رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو تم اے انسانوں تم بھی یہ بات مان جاؤ کہ اللہ صرف ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے جو واقعی معبود کہلانے کا حقدار ہو. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. فرحبون اصل میں تھا فرحبونی. تو پہلے بھی یا آئی، بعد میں فرحبونی کے ساتھ بھی یا آئی. مطلب یہ کہ بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ صرف مجھے سے ڈرو، کیونکہ سارا اختیار میرے پاس ہے اور ساری طاقت میرے پاس ہے، اس لیے میرے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اور دائمی فرما برداری اسی کا حق ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. کیا پھر تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور تمہارا بھی اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب کا مالک بھی وہ ہے. اور جو تم سے پہلے تھے ان کا مالک بھی وہی تھا، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کا مالک بھی وہی ہے. وَلَهُ. اور اسی کا حق ہے الدین فرما برداری، اطاعت، عبادت. واسباً ہمیشہ رہنے والی. واسبا یسب وصوباً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مستقل جاری رہنا اور مسلسل جاری رہنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا کہ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. فرمایا کہ شیاطین جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان پر ہر طرف سے چنگھاڑے اور شہاب پھینکے جاتے ہیں. دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے جو ہمیشہ رہے گا.
वासिब का एक माना थका देने वाला भी होता है, और फरमाया कि अल्लाह की इबादत इस हद तक करो कि तुम थक जाओ, और थकने के बाद भी अल्लाह की इबादत जारी रखो और उसकी इबादत में कमी ना आने दो, उसकी इताअत में, उसकी फर्माबरदारी में। और वासिबन का एक माना वाजिबन भी है, यानी उसी की इताअत लाजिम है और उसी की फर्माबरदारी वाजिब है। अफ़ग़ैरुल्लाहि तत्तक़ून, क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा दूसरों से डरते हो? इंसान जब शिर्क करता है तो उसकी एक वजह गैरुल्लाह का खौफ भी होता है। आदमी सोचता है कि ये जन्नात, ये शयातीन, ये भूत और ये आग और ये सूरज और ये सांप और बिच्छू वगैरह मुझे तकलीफ़ न पहुँचाए, मुझे नुकसान न पहुँचाएं, इसलिए वो उनको अपना माबूद बना लेता है। जैसा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों खुदा हैं, उन्होंने हर चीज़ के लिए अलग खुदा बनाया हुआ है। तो फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से न डरो और ना उसके सिवा किसी की इबादत करो। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाहि, और जो भी तुम्हारे पास नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है, फ़इलैहि तजअरून, तो उसी की तरफ चीखो पुकार करते हो। तो मैं जो भी नेमत तुम्हारे पास है, सबसे बड़ी नेमत इंसान के पास ईमान और इस्लाम है, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। उसके बाद उसका अपना वजूद, उसकी सेहत और उसके पास जो आज़ादी की नेमत है और जो अमन व अमान उसे मुयस्सर है, और जो औलाद उसे अल्लाह ने अता फरमाई है, जो माल उसे अल्लाह ने अता फरमाया है, और जो जायदाद और इस्तेमाल की चीज़ें और गाड़ियाँ और सवारियाँ और खाने पीने की अशिया, मुख्तलिफ़ अजनास, फल और हज़ारों किस्म की खाने पीने की नेमतें, ये जो कुछ भी है इन सब का अता करने वाला एक अल्लाह है। जब एक अल्लाह सब कुछ देता है और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो तुम उसी की तरफ गिड़गिड़ाते हो, उसी की तरफ चीखते चिल्लाते हो, उसी से फरियाद करते हो। जअरा यजअरु का माना होता है चीखना चिल्लाना। जो आर का माना है जंगली जानवरों की चीखो पुकार, जैसे कि गाय और बैल की आवाज़ को ख्वार कहते हैं, बकरी और भेड़ की आवाज़ को सुगाउन कहते हैं, और ऊँट की आवाज़ को रुगाउन कहते हैं, और कुत्ते और भेड़िए की आवाज़ को उवाउन कहते हैं, ऐन वाव और हमज़ा। इसी तरह जानवरों की चीखो पुकार को जुआर कहते हैं। फरमाया कि जैसे जानवर चीखते चिल्लाते और फरियाद करते हैं, इसी तरह तुम मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ चीखते हो, चिल्लाते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, उसी को पुकारते हो और उससे फरियाद करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़ अज़्ज़ुर्रा अन्कुम, फिर जब वो तुमसे तकलीफ दूर कर देता है, इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून, तो अचानक एक गिरोह तुम में से अपने रब के साथ शरीक बनाने लगता है। जैसे ही बीमारी दूर हुई, उसने कहा जी मुझे तो फलां पीर साहब ने शिफा दी है, और जैसे ही कोई मुसीबत हटी, कहा कि अल्लाह ने उसी सूरत में ये मुसीबत हमसे हटाई है
جب ہمارے بزرگوں نے اللہ کے پاس ہماری سفارش کی ہے اور اگر وہ بزرگ نہ مانتے تو اللہ بھی نہ مانتا۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو تم اللہ کے بارے میں کرتے ہو۔ تکلیف دینے والا بھی وہی، ہٹانے والا بھی وہی، اولاد دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، روزی گھٹانے والا بھی وہی، بڑھانے والا بھی وہی۔ اور کسی اور کو یہ مت سمجھو کہ وہ بھی یہ کام اللہ کی طرح کر سکتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو چند روز مزے کر لو پھر عنقریب تم جان لو گے۔ پہلے غائب کے صیغوں سے اللہ کے نافرمانوں کا اور ناشکروں کا اور شرک کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اب براہ راست حاضر کے صیغے سے ان کو مخاطب کیا، ڈرانے کے لیے اور دھمکی دینے کے لیے۔ فرمایا کہ فتمتعوا، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں مزے اڑا لو، عیش کر لو، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر لو، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دو۔ فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو یا کسی پیر کو یا جن کو شریک بنایا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کا حکم مانا جائے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا تو آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنی خواہش نفس پر عمل کرنا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے فرمایا شرک سے بچ کر رہو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جنہیں یہ نہیں جانتے، نصیبا مما رزقناہم، ایک حصہ اس چیز سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس چیز کے بارے میں جو تم بہتان باندھتے تھے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کھیتی پیدا ہوئی، پیداوار ہوئی، کہا کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے اور یہ اتنا ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ اور جانوروں میں سے بھی کچھ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور کچھ اپنے معبودوں کے نام پر، ان کے نظر و نیاز کے لیے اور چڑھاوے چڑھانے کے لیے، اور ان کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام بنا کر کہ ان پر نہ تو سواری جائز ہے نہ ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ فرمایا کہ مجھے میری ذات کی قسم، تاللہ، میں اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، لتسألن، تم ضرور پوچھے جاؤ گے، اما کنتم تفترون، کہ تم ایسا جھوٹ کیوں باندھتے تھے۔ لما لا یعلمون کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ ایسے معبودوں کا حصہ مقرر کرتے ہو جن کے معبود ہونے کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کسی علم کی بنیاد پر تم نے انہیں معبود نہیں بنایا، بلکہ سنی سنائی بات، آباء و اجداد کی تقلید، یہ مٹی اور پتھر کے بت، انہیں تم اپنا خدا بنا لیتے ہو۔ اور لما لا یعلمون کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے
حصہ مقرر کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ تو تمہارے حالات سے ہی واقف نہیں، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے اور تمہارا انجام کیا ہونا ہے۔ یہ سب تو معلومات اللہ کو حاصل ہیں، کسی اور کو حاصل نہیں۔ تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظریں، نیازیں اور چڑھاوے، جانور ان کے نام پر ذبح کرنا، فرمایا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے، اور مجھے میری ذات کی قسم اس کے بارے میں ضرور تم سے سوال کروں۔ ترجمہ ایک بات، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، صرف وہی معبود ہے اکیلا، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو خالص مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور دائمی عبادت اسی کا حق ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پھر تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو کوئی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا، تو چند روزہ مزے اڑا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ نصیبا مما رزقناہم، ہمارے عطا کردہ رزق کا ایک حصہ۔ تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم یقیناً تم ضرور پوچھے جاؤ گے۔ عما کنتم تفترون، اس چیز کے بارے میں جو تم جھوٹ مانتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔